میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، اور نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ مر جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے تو یہ میزان کو بھرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ میزان پر بھاری چیز کون سی ہوگی؟ سب سے زیادہ اگر یہ آج کا مسلمان اپنا لینا تو صرف اس کا آخرت ہی میں وزن نہیں بڑھے گا، دنیا میں بھی اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ میزان میں تو وزن بڑھانے کے لیے رکھا جاتا ہے نا، تو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا تو صرف آخرت میں ہمارے میزان کے اندر ہمارا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ دنیا میں بھی ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی دوسری چیز نہیں ہو۔ یعنی حسن اخلاق یہ اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی طاقتور چیز ہے کہ یہ طاقتور چیز سے بڑھ کر کے میزان کے اندر کوئی دوسری چیز وزنی نہیں ہوگی، اور یہی چیز آج مسلمانوں سے رخصت ہو گئی۔ اخلاق دیکھیے، ماں بہن کی گالیاں، چوری چپاٹی، لوٹ مار، دغا بازی، فریب، بے حیائی، سب مسلمان۔ ذرا سوچو آپ، جو چیز ہمیں میدان محشر کے اندر، ہمارے میزان کے پلڑے کے اندر سب سے وزنی ہونے والی ہے، اسی چیز سے ہم غافل ہیں۔ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بہت تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف اشارے میں سمجھاتا ہوا چلوں تو پتہ چلا میزان کا یہ معاملہ۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پل صراط پر ملوں گا۔ تو پل صراط پر کیسے ملیں گے؟ جب امتی پل صراط پر قدم رکھے گا تو حضور رب سلم کی دعائیں دے رہے ہوں گے، دعائیں کر، تو اس مصیبت میں بھی حضور کام آئیں گے۔ اب یہاں میزان پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بہت زیادہ، اعلیٰ حضرت نے فرق بتایا ہے۔ فرق کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے میزان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو وزنی چیز ہوتی ہے، وزنی پلڑا ہوتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے اور ہلکا اوپر چلا جاتا ہے۔ قیامت کے میزان کا معاملہ یہ ہوگا، جو وزنی ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے حضور کی طرف توجہ فرماتے ہوئے عرض کیا، پلہ ہلکا ہی سہی، بھاری ہے بھروسہ تیرا، بھاری ہے بھروسہ۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے، جاتے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں ایک فرشتہ ایک بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا، پتہ چلے گا یہ حضور کا امتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ کی امتی کو فرشتہ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور فرشتے سے کہیں گے، رک جا، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا، میں رب کے حکم کا پابند ہوں۔ پروردگار کا ارشاد ہوگا، میرا محبوب جیسا کہتا ہے ویسا کرو۔ سرکار فرمائیں گے، اسے لے کر چلو پھر میزان کی طرف، پھر میزان کی طرف لے کے چلو۔ اسے میزان کی طرف سرکار لے کر کے آئیں گے اور حضور فرمائیں گے، اب اس کے اعمال کو تولے جائیں۔
جب اعمال تولے جائیں گے تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ سرکار اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ نیکی کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب وہ بندہ دامن مصطفیٰ پکڑ کے عرض کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں جو اس وقت مصیبت کے اندر میرے کام آئے؟ سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا، اور اس پرچے میں وہی درود تھا جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، آج اس مصیبت میں تیرے کام آ گیا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا حضور کام آئیں گے، ہر مصیبت کے موقع پر سرکار کام آئیں گے۔ بلکہ آپ یہ سن لیں، وہ لوگ جو سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر لگے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں، پریشان حالوں کی دستگیری میں لگے رہتے ہیں، جانتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور وہ بندہ ہوگا گنہگار، اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہ کی کثرت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا میں میرے امتیوں کی تکلیف کے لیے دوڑا کرتا تھا، آج اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، آج یہ تکلیف میں اس کی تکلیف کے لیے میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، مولا اسے بخش دے، حضور کی سفارش کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ یہ سب کام کرنے کے ہیں، سوچو اس کے بارے میں۔ دو باتیں ہو گئی، اور بھی بہت ساری ہیں، میزان ہی پر تیزی کے ساتھ میزان کے اندر کون سی چیزیں وزندار ہوں گی اور پل صراط سے تیزی سے کیسے گزر جائیں گے، اس کے لیے بھی بہت اعمال ہے، لیکن میں مختصراً صرف عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیے تیسری چیز، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا کہ سرکار آپ کو میں پل صراط پر نہ پا سکوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میزان پر ملوں گا۔ اب حضرت انس عرض کرتے ہیں سرکار میں میزان پر نہ پا سکوں تو میرے آقا فرماتے پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کل کا پتہ نہیں، میں کہتا ہوں اس حدیث سے تم سوچو تو صحیح، کل کی بات کرتے ہو، قیامت تک کا پتہ حضور کو ہے، اور حضور کہاں ہوں گے وہ پتہ بھی حضور اپنا بتا رہے ہیں، اپنا پتہ بھی حضور بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا اور کہاں تمہاری دستگیری کروں گا، حوض کوثر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر عطا فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم سب کو سیراب فرمائیں گے۔ جو ایسا عقیدہ نہ رکھے اور انکار کرے تو وہ فاسق اور بدعتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو حوض کے بارے میں شک ہونے لگا، اس لیے اس نے سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ جب یہ اس کے یہاں گئے تو اس کے ہم نشینوں نے ان سے کہا امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے فمن کذب بہ فلا سقاہ اللہ منہ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حوض کو جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض سے نہ پلائے۔ جو یہ کہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نہیں ملے گا، سرکار فرماتے جھٹلانے والے کو اللہ قیامت کے دن حوض سے پانی نہ پلائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حوض کوثر ہے کیا؟ روز محشر سارے انبیاء کو الگ الگ حوض دیے جائیں گے، سب کے الگ الگ حوض ہوں گے،
اللہ اکبر. اور جانتے ہیں سب کے حوض پر لوگ کم ہوں گے، سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے حوض پر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرماتے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے یہ حوض کوثر کیا ہے، سنیے. کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے. کاؤنٹ کر سکتے ہیں ستاروں کی تعداد؟ نہیں، اس کے برابر برتن ہوں گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، الکوثر الخیر الکثیر الذی آتا اللہ ایاہ. کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. بہت تفصیل ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً آپ کو بتاؤں. قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، پسینے میں آدمی شرابور ہوگا، کہیں کوئی کنواں نہیں ہوگا کہ پانی پی کر پیاس بجھا سکے، کہیں سبیل لگی نہیں ہوگی کہ وہاں جا کر گلاس سے پانی لے کر پی سکے. جب اتنی سخت سچویشن ہوگی، اتنے سخت حالات ہوں گے کہ پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو حوض کوثر پر تلاش کرنا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں. اور جانتے ہیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی، قیامت کے 3 سخت مقامات پر نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچہ کام آئے گا. ان سخت مواقع پر اور سخت جگہوں پر اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اشارہ مل رہا ہے، تمہیں کوئی بھی مصیبت ہو، ہر مصیبت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے مدینے کے تاجدار کر سکتا ہے.